الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا. نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. جناب صدر، سامعین کرام اور حاضرین مجلس، آج کی اس مبارک محفل اور بابرکت مجلس میں چاہتا ہوں کہ کچھ اپنے نوجوان ساتھیوں کے خون کو گرماؤں اور ان کے جوش و ولولے کو مہمیز لگاؤں اور انہیں اس وقت کے پرخطر حالات سے آگاہ کر کے اپنا فریضہ ادا کرنے کی کوشش کروں، جس کے بارے میں اقبال مرحوم نے ایک حقیقت اور اپنے درد اور کرب کا اظہار اس پیغام کے ساتھ کیا تھا. فرمایا: تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے کالی ہے ایرانی، تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے کالی ہے ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی. امارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، امارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغناء سلمانی، نہ ڈھونڈ تو اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں، نہ ڈھونڈ تو اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں، پایا میں نے استغنا میں معراج مسلمانی. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. حضرات، یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ آج حالات اتنے پرخطر ہیں کہ کبھی تاریخ میں اس قسم کے حالات سننے میں نہیں آئے. یہ مغربی تہذیب، یہ تمدن کی دل فریبیہ، یہ خود غرضی و خود فراموشی، یہ رقابت و ہوسناکی، یہ فطرت کی طاقتوں کو عریاں کرنے والا فکر گستاخ، یہ ترقیات کے پردے میں تنزل و انحطاط اس سے قبل دیکھنے میں نہیں آیا. اور پھر قوم و ملت اپنا بہترین اثاثہ اور اپنی سیادت اور قیادت کے پاکیزہ اصول رکھنے کے باوجود دوسرے کی دست نگر بنی ہوئی ہے، اور اس امت کے افراد اپنی تہذیب اور اپنے کلچر و ثقافت سے آشنا ہی نہیں. میرے دوستو، خاص کر کے امت مسلمہ کا وہ نوجوان جو ستاروں پر کمندیں ڈال دیا کرتا تھا، جو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر لیا کرتا تھا، جن کے آگے دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں خم ہو جایا کرتی تھی، جن کے عزم سفر سے چٹانیں چور ہو جایا کرتی تھی، جو دریا و سمندروں میں اپنا راستہ تلاش کر لیا کرتا تھا، جن میں مریم کی سی عفت، سلیمان جیسی دانائی اور ایوب جیسا صبر تھا، جو صرف اور صرف خدا کے سامنے جھک سکتا تھا. اے نوجوانوں، اس آسمان نے میرے اور تیرے جیسے بے غیرت نوجوان نہیں دیکھے تھے، اس زمین نے میرے اور تیرے جیسے کمبخت نہیں دیکھے تھے. صحیح کہتا ہوں، آسمان بھی ہم پر روتا ہوگا اور ہنستا ہوگا کہ اے مسلمان نوجوان، جب تیری تعداد 313 تھی تو دنیا کا کفر تیرے سامنے پر نہیں مار سکتا تھا، اور آج تو کروڑوں میں ہے تو ہر چیز تجھ سے کیوں چھین لی گئی؟ بتا تو صحیح اے مسلمان نوجوان، تیرے جسم میں طاقت ہے، تیرے بازو میں، تیرے سینے میں جذبہ ہے، تیرے سینے میں جذبہ ہے، تیرے جسم میں خون ہے. کس کے لیے؟ خون تو سور کے جسم میں بھی ہوتا ہے، لیکن مسلمان نوجوان کے جسم میں خون قرآن کی عظمت، دین کی عظمت اور ماں بہنوں کی تحفظ کے لیے ہوتا ہے. میرے دوستو، لیکن آج نوجوان جو بے باکی و شجاعت، عفت و عصمت اور عزم و حوصلے سے عبارت تھا،
زندگی کے میدان میں وہ سب سے پیچھے ہے، اس کے حصے میں طاؤس و رباب، عیش و سرمستی اور آرام و راحت ہے۔ اس کی زندگی اور اس کا سیرت و کردار اور اس کے ذہن و دماغ میں کوئی انقلابی تصور ابھر کر نہیں آتی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ نوجوان انقلاب کا پیش خیمہ ہوتا ہے، مستقبل کی تعمیر میں ان کے افکار و عزائم کو بڑا دخل ہوتا ہے، ان کی تعمیر قوم و ملت کی تعمیر اور ان کی تخریب قوم و ملت کی تخریب ہوتی ہے۔ اگر یہ ٹھوس عزائم، سرفروشانہ جذبہ اور بامقصد زندگی لے کر کھڑا ہو جائے تو دنیا میں ایک مرتبہ پھر امن و آشتی اور مساوات اور رواداری کا درس دہرایا جا سکتا ہے۔ اس روئے زمین اور تاریخی اسٹیج پر طارق بن زیاد، محمد قاسم ثقفی، محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ کے کارناموں میں رنگ و روغن بھرا جا سکتا ہے۔ ان کی یاد آج کے نوجوان تازہ کروا سکتے ہیں۔ اسپین، قسطنطنیہ، ہندوستان الفت و محبت اور بامقصد زندگی گزارنے کا گہوارہ دوبارہ بن سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ آج کے نوجوان ان کی تاریخ کو پڑھ کر سرفروشانہ عزم لے کر نئی بیداری اور جداگانہ اسلامی طرز کے روح کے ساتھ میدان میں آئے اور ناامیدی اور ناامیدی اور مایوسی کو پش پشت ڈال کر آگے بڑھے۔ جبکہ حقیقت یہ بھی ہے کہ جب جوانوں میں عقاب روح بیدار ہوتی ہے تو چیتے کا جگر اور شاہین کا تجسس ہوتا ہے، تو اپنا نشیمن تلاش کرتا ہے۔ کاش مسلمان نوجوان اٹھے اور میدان عمل میں آئے اور اپنے عزم اور ولولے لے کر کارگاہ حیات کا مقابلہ کرے۔ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نہ خدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔